کچھ بات کر لیتے ہیں سال 2024 کی، جو پاکستانی سٹارٹ اپس کے لیے بہت لکی رہا ہے۔ متعدد شعبوں میں نئی سرمایہ کاری شروع ہوئی، ہم نے دیکھا یہاں پر فشنگ انڈسٹری سے نئے مواقع بھی ملے۔ ای کامرس جو 5 ایز اڑان پاکستان پروجیکٹ ہے پاکستان کا، اس میں ای کامرس ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے، اپنا کاروبار دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستانی سٹارٹ اپس جو ہے سال 2024 میں تقریباً 43 ملین کی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس میں حاصل ہوئی ہے اور ای کامرس میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ اور بالکل، اور فنٹیک اور ای کامرس میں ترقی ہوئی، یقیناً اس سے امید بڑھے گی، پاکستان کے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اقتصادی مسائل میں بہت زیادہ پاکستانیوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حکومت کا بھی فوکس ہے اور مسلسل ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ اس تمام تر موضوعات پر آ کر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو اس وقت ہماری ای کامرس انڈسٹری ہے، اسٹارٹ اپس ہیں، ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرپرینور جہاں آرا صاحبہ۔ آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا۔ جی جہاں صاحبہ، سال 2024 پاکستانی سٹارٹ اپس کے لیے بہت ہی اچھا رہا۔ پاکستانی سٹارٹ اپس نے تقریباً 43 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے، یہ کتنا خوش آئند ہے اور کیا سال 2025 میں یہ مزید بڑھے گا؟ کچھ اچھی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی؟ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں جس پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سال 2024 اچھا رہا ہے اور امید تو یہی ہے کہ 2025 اور اچھا رہے گا۔ ہمارا ملک کافی بڑا ہے، اس میں انٹرپرینرز بھی بہت ہیں، اپرچونٹیز جیسے آپ لوگوں نے کہا ای کامرس میں بہت سے ایریاز میں اپرچونٹیز ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے، مگر جہاں اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہاں چیلنجز بھی ہیں، تو وہ چیلنجز ہمیں اوورکم کرنی ہوں گی جس میں فائدہ ہم اٹھا سکیں ان اپرچونٹیز کا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ فائدہ اٹھا سکے، لیکن اب اپرچونٹیز ملنا شروع ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی سے کاروبار کی نوعیت بدل چکی ہے، لیکن پاکستان میں اسٹارٹ اپس کو اب تک وہ توجہ نہیں ملی ہے جو ملنی چاہیے تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا جو رکاوٹیں ہیں، جو مسائل ہیں وہ آتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ تو پالیسی کے ایریا میں ہے۔ تو کچھ پالیسیز بہت اچھی آ گئی ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی آئی ہے جو آپ پیسے لا سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ مختلف چیزوں میں گورنمنٹ نے کچھ چینجز کیے ہیں، مگر بہت سی ایسی پالیسیز ہیں جس سے اثر ڈائریکٹ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ بھی ہوتا ہے اور براڈر ٹیکنالوجی ایکو سسٹم پہ ہوتا ہے۔ اس میں کنیکٹیوٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ وداؤٹ کنیکٹیوٹی، انٹرنیٹ کے یوزیج جو ہے نا بلاک کیے بغیر اور سلو ڈاؤن کیے بغیر جو ہے نا اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اس پہ اثر آتا ہے تو پوری انڈسٹری پہ آتا ہے، اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ آتا ہے، اور پھر ہمارے امیج ایز اے ٹیکنالوجی کنٹری پہ بھی آتا ہے جو زیادہ لمبا چلتا ہے۔ آپ یہ تو ایک دن کے لیے بند کر دیں گے یا ایک ہفتے ایک مہینے کے لیے آپ سلو ڈاؤن کر دیں گے، اس میں تو جو ہوا امپیکٹ وہ ہوتا ہے، مگر جو امیج ہمارا ہوتا ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ پھر نہ انویسٹر سوچتا ہے کہ ہم انویسٹ کریں اور نہ کسٹمر سوچتا ہے کہ بھئی ہم اس ایسے ملک میں کہاں جائیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو یہ بند کر دیں گے تو پھر ہمارا پورا بزنس امپیکٹ ہوگا۔ تو میرے خیال میں پالیسی جب بنائیں تو اس پہ تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے کہ اس سے بہت لانگ ٹرم امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ بالکل جہاں صاحبہ، پالیسیز کی آپ نے بات کی، ویسے قرض بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ قرض پر بہت زیادہ سود بھی شاید کاروبار میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس کے لیے سازگار ماحول میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، قرض سے فرق تو پڑتا ہے، مگر میرے خیال میں پیسے سے زیادہ آپ کا جو ایکو سسٹم ہے، آپ کے کسٹمر بیس ہے، وہ ٹیکنالوجی استعمال کر سکے، اس کو اویلیبلٹی ہو۔ صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد میں کنیکٹیویٹی پلیٹ فارمز ہونا یا ان کا ایکسیس ہونا ضروری نہیں ہے، پورے ملک میں ہے۔ تو جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ وی آر اے کنٹری آف 250 ملین پیپل، مگر ان میں سے کتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں، کتنے لوگ ای کامرس ایکسیس کر سکتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ زور تھوڑا دینا پڑے گا۔ ایک تو ایکسیس پہ، ٹیکنالوجی کی سستی اویلیبلٹی پہ اور سپیڈز پہ، یہ سب سے بڑی چیزیں تو یہ ہیں۔ پیسے کا ایکسیس تو مل جائے گا جب لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا مارکیٹ ہے۔ میرے خیال میں ہمارا مارکیٹ اب دی اونلی لارجسٹ مارکیٹ جو ہے نا دنیا بھر میں اویلیبل ہے، تو آئے گا، انویسٹر بھی آئے گا، کسٹمر بھی آئے گا، سب آئے گا، مگر ہمیں پہلے اپنی یہ بیسک انفراسٹرکچر ایشوز ٹھیک کرنے ہوں گے، ایکسیسیبلٹی بڑھانی ہوگی جس میں جتنے لوگ پاکستان میں ہیں
وہ سب فائدہ اس سے اٹھا سکیں. جی آپ نے بھی کہا بیسک انفراسٹرکچر ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے ہوں گے. میں چاہوں گی تھوڑے سے اگر آپ وہ ایشوز ہمیں ڈیفائن کریں کہ ایسے کیا ایشوز آ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو آپ نے دیکھا تھا انٹرنیٹ کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے. دوسرے اس کے ایکسیس کا ایشو مختلف چھوٹے شہروں میں وہ دیکھنا ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں. پھر آگے تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو سالو نہیں ہو سکتا. اچھا ان تمام یہ تر ایشوز آپ کو ہے. جی آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ایشوز ایسے نہیں ہیں. اچھا ان تمام تر ایشوز کے بعد جہاں صاحبہ جو بڑھتا رجحان ہے انڈسٹری کے اندر کاروباری حضرات کا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جتنی پازیٹیو سائن بنتا جا رہا ہے، کتنا اچھا ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیں پازیٹیو تو بہت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس میں بزنس جو ہے کرنا آسان ابھی نہیں ہوگا مگر بہتر ہوتا جا رہا ہے. مگر یہ کنسسٹنسی جو پالیسی کے میں جتنا بھی کہوں کم ہے یہ کہ اس کی ضرورت بہت ہے. کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں گی، لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، کانفیڈنس ہوگا کہ ہم یہاں پہ انویسٹ کریں یا یہاں پہ کام کریں یا یہاں سے جو بزنسز گرو ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں وہ صرف پاکستان میں نہیں رہ رہی ہیں. یہاں سے جتنی بڑی بزنسز کو اسٹارٹ اپس کو انویسٹمنٹ ملا ہے وہ پھر یو اے ای میں بھی جا رہی ہیں، سعودی عربیہ میں بھی جا رہی ہیں، افریقن کنٹریز میں بھی جا رہی ہیں. تو ان کا جو بزنس ہے وہ اسکیل اپ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. مگر اس کے لیے لوکل مارکیٹ کو پہلے کیپچر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ پھر باہر جائیں گے اور پھر آپ کو انویسٹمنٹ ملے گا. اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے جب اتنی بڑی مارکیٹ سرو کر لی ہے تو پھر آپ آگے دوسری مارکیٹس میں بھی وہی چیز کر سکتے ہیں. جہانہ صاحبہ اگر اسٹارٹ اپس کو تھوڑا سا پیچھے سے جا کے دیکھیں تو 2023 میں تھوڑا بہت بوم آیا، لیکن وہ کووڈ اور پوسٹ کووڈ والا جو ایرا رہا اس میں ہم نیچے تھوڑا چلے گئے. 2024 لیکن بہت ہی اچھا رہا. اتنا اچھا رہا کہ ہم نے کافی سرمایہ کار اکٹھے بھی کیے، لوگ باہر سے بھی آ کے ہمیں اوورسیز پاکستانی اور ادروائز بھی انویسٹرز ہمیں ملے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو اتنا اعتماد بڑھ گیا انویسٹرز کا ہمارے اوپر، تو کیا آنے والا جو سال ہے 2025 یا 26 اس میں مزید سرمایہ کاری کے چانسز بڑھیں گے اور اعتماد بحال ہوگا، مزید انویسٹرز آئیں گے پاکستان؟ جی ضرور آئیں گے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ لوکل انویسٹر بیس بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. ابھی ہمارے 5-6 وی سیز ہیں جو یہاں آپریٹ کرتے ہیں، مگر ہمارے بہت بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، بڑی بڑی بزنسز ہیں جو ابھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ کرنا شروع کر دیں تو باہر والے لوگ ان کے ساتھ کو انویسٹ کریں گے. اس لیے وہ سمجھیں گے کہ ان کو اب مارکیٹ کے بارے میں معلوم ہے، ہم اپنے پیسے لگائیں گے تو ہمارے پیسے کو پہ نظر رکھنے کے لیے لوکل بھی بزنس سیکٹر ہے. تو میرے خیال میں یہ کو انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اینجل انویسٹمنٹ ابھی بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، تو جو شروعات کے جو چھوٹے تھوڑے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمیں بڑھانا ہوگا. آپ دیکھیں یو اے ای میں 250 اینجل انویسٹرز ہیں، ہمارے یہاں اکا دکا ہیں. تو یہ ہمیں یہ بیس بڑھانا ہوگا. بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے اور کانفیڈنس آئے گی. اتنی کم انویسٹمنٹ ہونے کے بعد بھی جو انویسٹرز ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. اچھا خواتین انٹرپرینورز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا بڑا رول رہا ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر. 2024 میں جو $43 ملین کی سرمایہ کاری آئی ہے. دیکھیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر جو میل انٹرپرینرز ہیں وہ سکسیڈ کر رہے ہیں یا وہ بزنس بڑھا رہے ہیں کہ ویمن انٹرپرینرز نہ کر سکیں. ہم لوگ تو بہت سی ویمن انٹرپرینرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھر سے شروع کرنے کے بعد وہ اپنی بزنس کو اسکیل اپ کرتی ہیں. اس کے بعد اگر ان کو انویسٹمنٹ مل جاتا ہے تو وہ مختلف شہروں میں اپنا ایکسپینڈ کرتی ہیں بزنس کو. وہ سمجھتی ہیں بہت سے بزنسز کو، ضروری نہیں ہے صرف کھانے پینے کا بزنس ہو یا ٹیکسٹائل یا فیشن کا بزنس ہو. وہ ہر بزنس میں آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں سوشل امپیکٹ کی اسپیس میں بہت سی بزنسز شروع کی ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ سکسیسفل کر سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑا سی سپورٹ کی ضرورت ہے، تھوڑی فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو خواتین بزنسز میں آئی ہیں وہ آگے چل کے کافی زیادہ امپیکٹ کریں گے. بالکل ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. جہانہ صاحبہ جاتے جاتے میں چاہوں گی ایک سوال ایسا جو لے مین ہیں یا جو عام لوگ دیکھنے والے ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جی عام کاروبار اور اسٹارٹ اپس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس ڈفرینس کو بتائیں اور دوسرا کہ اس کے اوپر یہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا فروٹفل ہے اپنا خود کا کاروبار کرنا.
دیکھیں اسٹارٹ اپس ایسے ہوتے ہیں جو ملٹیپلائی بہت جلدی کرتے ہیں. جو نارمل بزنس ہے اس کو بڑھنے میں وقت لگتا ہے. اسٹارٹ اپس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کو ملٹیپلز میں بہت بڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے اسٹارٹ اپ اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ اس کو بڑھا سکتا ہے تو اس سے اکانومی پہ امپیکٹ بہت ہوگا, اور اس کی وجہ سے اس شخص کو جس نے اسٹارٹ کیا ہے اپنا اسٹارٹ اپ اس کو بھی فائدہ ہوگا. ہاں بہت سی چیزیں غلط بھی ہوئی ہیں پچھلے سال جس میں کچھ اسٹارٹ اپس فیل بھی ہوئے ہیں. دیکھیں فیلئر از اے پارٹ آف دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. یہ چاہے کہیں بھی ہو, امریکہ میں ہو یہاں ہو, آپ دیکھیں گے کہ گنتی کے اسٹارٹ اپس ہیں جو بہت سکیل کر جاتے ہیں, بہت بڑھ جاتے ہیں, مگر کچھ ہیں جو فیل بھی ہوں گے. تو فیلئر سے ڈرنا نہیں چاہیے. پاکستان میں اصل میں ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم فیل ہو گئے تو لوگ مذاق اڑائیں گے یا ہم کیا کریں گے. تو فیلئر سے انسان سیکھتا ہے اور دوسروں کے فیلئر سے بھی سیکھتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب بہت ایکسپیرینس لوگ بھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں آ رہے ہیں. پہلے تو صرف بچے جو ہے گریجویٹ کر کے شروع کرتے تھے, مگر اب آپ دیکھیں کہ جیسے لے آفس بھی بہت ہوئے ہیں نارمل مین اسٹریم سیکٹر میں, تو ان لوگوں نے جن کے پاس ایکسپیرینس ہے مختلف سیگمنٹس میں, انہوں نے بھی اسٹارٹ اپ شروع کیے ہیں, انہوں نے ہائر بھی کیا ہے اور وہ اپنی ایکسپرٹیز استعمال کر کے ان اسٹارٹ اپس کو بڑھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اور اس میں سکسیس سٹوریز آئیں گی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, اور جتنا گورنمنٹ یا ہم لوگ سپورٹ کر سکیں اس میں فائدہ ہوگا ملک کا بھی اور انڈیویجولز کا بھی. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی. تھینک یو سو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جہاں آرا صاحبہ انٹرپرینور ساتھ تھیں, بھائی انہوں نے جتنی باتیں کی نا اس میں سے ایک لائن میرے دماغ میں چپک گئی ہے, فیلئر سے گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل, اور اپنے اور دوسروں کے فیلئر سے سیکھنا چاہیے. اور یہ یوتھ کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ اسپیشلی اس انڈسٹری میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. حکومت بہت زیادہ جو اس انڈسٹری کی اہم بات ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں 2024 میں اور 2025 کے سٹارٹ میں ہی ہم نے دیکھا کس طریقے سے حکومت نے فوکس کیا ہے کہ ای کامرس اور اس سے ریلیٹڈ تمام انڈسٹریز کو اوپر لے کر آیا جائے, اور حکومت کو بالآخر پتہ چل گیا ہے کہ یہی اسی میں ترقی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.